نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال: من صام ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھی اور میرے سپورٹر اور میرے معاون، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چند دن بعد مجھے اور آپ پر اللہ رب العالمین کی خصوصی کرم والی مہینہ اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت والی مہینہ ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور ہم ان کی تمام برکات اور ان کی رحمتیں ہم پر نازل فرما اور ہمارے نصیب میں یہ سب کچھ لکھ دے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ہر ایک چیز اور ہر ایک جو چیز ہوتی ہے ان کی ایک وقت ہوتی ہے، اور جب رمضان کی وقت آ جاتی ہے تو ساری دنیا میں مسلموں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ان مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے افطاری کا انتظام ہمیں کرنا ہمارے لیے اچھی ہے، اور وہ دنیا کی بھلائی اس میں تلاش کرتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتیں اور خصوصی کرامات اور ان کی جو برکتیں ہیں جو ہم اور آپ کے اوپر ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم روزے کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ اگر ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ آ گیا کہ ہمارے لیے بھلائی کی کام کیا ہے اور ہمارے لیے گناہوں اور بری ہونے کے لیے ہمارے کیا کام ہے۔ سال میں ایک مہینہ اللہ رب العالمین کے طرف سے اس میں روزے رکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو شعبان المعظم کے بعد آتی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس کے آنے پر خوشیاں مناتی ہے، اور وہ اس بات پر خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے ایک برکت والے، ایک عظمت اور مہربانی اور مساوات والی مہینہ ہم پر نازل فرما دیا، اور جب وہ گزر جاتی ہے تو سچی مومن اور سچے عاشق رسول اور سچے محبوب خدا جو انسان ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اداس ہو جاتی ہے، اور جب رمضان قریب آتی ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتی ہے۔ رمضان میں اللہ رب العالمین ہر بندے پر اتنے رحمت کرتے ہیں کہ ہم خود سوچ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرف سے دیا تھا۔ تو یہ خصوصی رحمت اور کرم اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں ہم پر کرتے ہیں۔ اگر رمضان مبارک کی طرح اللہ رب العالمین کے ہم بھی یہ 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں تو انشاءاللہ سارا سال اللہ رب العالمین ہم پر اپنے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ رمضان انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی روزوں کی اہمیت کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں، اور صدقات و خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کی کچھ مسائل کے بارے میں
لیلۃ القدر کے حوالے سے ان سب کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھوں گا، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم آپ کو جس موضوع پر آپ کو ضرورت ہو تو کائنڈلی ضرور مجھے کمنٹ میں وہ لکھیے، تاکہ میں بر وقت ان پر آپ کے سامنے مخاطب ہو کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو سبھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دینا خود پر لازم کیا ہے کہ الصوم لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے، انا اجزی بھی، میں ان کا بدلہ دوں گا۔ یعنی جس چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا بدلہ دے گا۔ جنت چھوٹی چیز ہے، اگر اللہ رب العالمین کی مرضی اور بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو جب وہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ کیا فرمائش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دیدار کی فرمائش کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اس مہینے پر، خصوصاً اس مہینے میں اپنے ارد گرد کو دیکھنا چاہیے، اور ارد گرد کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں رمضان کے حوالے سے اور روزوں کی برکت کے حوالے سے پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک اچھا مہینہ آنے والا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد انشاءاللہ یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور ان کی برکات اور اثرات آج سے شروع ہو رہی ہے کہ بندہ مومن جب رمضان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں تو ارد گرد دیکھتے ہیں، اور ارد گرد جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے کچھ اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔